من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے تیسرے خلیفہ نبی آئے تھے اس وقت کا تذکرہ ہے کہ تقریباً مصر کے قرب و جوار میں طاعون کی وبا آئی، تو وہاں کے ہزاروں کی تعداد میں ہی اس وبا سے ڈر کر کے وہاں سے بھاگ نکلی کہ ادھر اگر رہ گئے تو ہمارے اوپر موت آ جائے گی۔ اب یہ آگے نکلے شہر سے باہر، ابھی کسی منزل تک نہیں پہنچے تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ دو فرشتوں نے چیخ ماری اور یہ ادھر ہی مر گئے کھلے چٹیل میدان میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واللہ عالم کئی سال گزرے، کچھ مہینے گزرے، جتنے بھی مدت گزری تو حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو اللہ کے حضور ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور انہیں زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا زندہ کر دیا، اور سب کی زبان کے اوپر تھا سبحانک لا الہ الا انت، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ اس آیت کے بعد آگے جہاد کا چونکہ مضمون شروع ہو رہا ہے تو اللہ کریم یہ بطور تمہید ذکر کر رہے ہیں کہ موت جہاد کی وجہ سے نہیں آتی، جو اللہ کی مرضی سے آئے گی، جب اللہ چاہے گا موت آ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جہاد کریں گے تو موت آئے گی، گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں بستر پر جب فوت ہو رہے تھے کہتے ہیں دیکھو موت سے ڈرنے والوں، جہاد سے جی چرانے والوں، میرا کوئی جوڑ ایسا نہیں جو زخمی نہ ہوا، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں جہاں پر تیر و تلوار کے نشان نہ ہوں، لیکن کہاں ہے وہ میدان؟ آج تو بستر پہ پڑا ہوں اور ادھر جان دے رہا ہوں۔ تو میدان میں جانے کی وجہ سے بندے پر موت نہیں آتی۔ یہی بات مشرکین مکہ نے احد کے موقع پر کہی، یہ منافقین نے احد کے مقام پر کہی تھی، ہم روکتے تھے نا، اگر ہماری بات مان لیتے تو ما قتلوا آج قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا اچھا تم اپنے آپ کو اب موت سے بچا لینا ذرا، کہ اب تم مدینے میں ہو نا، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ناشکرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شہر کے اندر وبا آئی ہو تو اس وبا سے، موت سے ڈر کر کے اس شہر کو نہ چھوڑو۔ ہاں جو دوسرے لوگ باہر ہیں وہ ادھر نہ آئیں، جو ادھر ہیں وہ ڈر کر کے نہ چھوڑیں، اور جو باہر ہیں وہ ادھر نہ آئیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں کافروں سے، اور یقین رکھو کہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دگنا کر کے دے گا، بہت زیادہ دگنا کر کے دے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 لاکھ تک، 2 لاکھ تک، 7 لاکھ تک کر اللہ تعالیٰ ایک پیسے کو دگنا کر کے دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کون ہے جو مجھے قرض دے، میں نہ مفلس ہوں نہ ظالم ہوں، یعنی مجھے تم دو گے تو یہ خطرہ نہیں کہ میں غریب ہوں واپس نہیں کر سکوں گا، اور ظالم بھی نہیں ہوں کہ تمہارا قرض کھا جاؤں گا، بلکہ کئی دفعہ دگنا کر کے دوں گا۔ اور یہ بالکل کئی دفعہ تجربے میں بات آئی ہے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کے عالم میں بھی کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے نا، پھر پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اور اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے، کمانے، خرچ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔